کہ اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ عمران خان اپنے اخراجات کیسے پورے کرتے ہیں. کیا آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ تنخواہ تو اتنی نہیں ہوتی، پرائم منسٹر کی تنخواہ تو واجبی سے ہوتی ہے، کچن مشکل سے چلتا ہے. یہ ٹھیک کہتے ہیں اور بڑا آسان ہے ان کے لیے دیکھنا. میرے اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں، میری ساری ویب سائٹ پہ بھی. اب پالیٹکس میں آنے سے پہلے سب کو کیونکہ ڈکلیئرڈ ہیں، سب کو پتہ چل جائے گا کہ اگر ان میں اضافہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا تو ہے. وزیر اعظم کے اثاثے پچھلے 2 سالوں میں وزیر اعظم عمران خان کے اثاثے، ان میں کوئی نیا کارخانہ، کوئی نئی مل، کوئی نئی فیکٹری لگی کہ کمی ہوئی؟ یہ سچا جواب اس پہ چاہیے تاکہ دیکھنے والوں کو بھی، مجھے بھی سمجھ تو آئے. دیکھیں میں نے آتے ساتھ یہ کہا تھا کہ میں جب پاور میں ہوں کوئی بزنس نہیں کروں گا، کیونکہ میں اگر بزنس شروع کر جیسے حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے، انہوں نے پہلی چیز کی، انہوں نے اپنے کپڑے کی دکان بند کی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ باقی لوگ میرا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. میں اگر آج بزنس شروع کر دوں میرے لیے سب سے آسان کام ہے، میرے لیے کیا مشکل ہے آج تو آپ کے بزنس. اثاثے اوپر گئے کہ نیچے گئے؟ میرے اثاثے نیچے آئے ہیں. جب سے میں آیا ہوں میں نے ایک والد سے جو پلاٹ لیا تھا وہ بیچا. وہ اچھا سارا میرا ریکارڈڈ ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا آسان ہوتا ہے. نہ میری کوئی بے نامی پراپرٹی ہے، نہ میری پاکستان سے باہر کوئی پراپرٹی ہے، سارے کچھ میرے ڈکلیئرڈ ہیں. تو وہ سارے دیکھ سکتے ہیں، ٹیکس والا سارا دیکھ سکتا ہے، میں نہ ٹیکس چھپا سکتا ہوں. میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں ندیم، جب آپ اقتدار میں آ کے بزنس شروع کرتے ہیں یہ کرپشن ہے. یہ کرپشن، کیونکہ میں اپنے اقتدار کو فائدہ کراؤں گا اپنی ذات کے لیے. یہ جتنے بھی اب یہ شریف خاندان کی کتنی بزنس تھی پہلے اقتدار سے پہلے، اس کے بعد آج کی کتنی بزنس ہے، ان کے باہر کتنی پراپرٹیز تھی، آج کتنی ہیں. شہباز شریف جب دوسری دفعہ آیا کتنی کمپنیز تھی، آج اس کی کتنی کمپنیز ہیں. جب اگر آپ جواب نہیں دے سکتے ان کا، آج یہ نواز شریف سے سب سے پہلے پوچھے کہ آپ جواب تو دیں کہ یہ جو آپ کے یہ ایونز فیلڈ فلیٹ ہے جو اربوں روپے کا ہے، آپ کے بچہ ایک 9 ارب روپے کے فلیٹ پہ رہ رہا ہے، دوسرا کتنی اور ان کے بینک، آپ جواب دیں. اس کے بجائے جواب دینا ہے پاکستانی فوج بری ہے، پاکستان کی عدلیہ بری ہے، فلانا بدلے. اور میں دوسری بھی اور شہباز شریف کا بھی سن لیں. وہ جناب اب نیب میں ایسے کر رہے ہیں کہ وہ نیلسن منڈیلا بن گئے ہیں. پتہ نہیں انہوں نے کتنے بڑی وہ ملک کے لیے کوئی قربانی ہے. ایک ان کے ملازمین صرف رمضان، ان کی کوئی 22 کمپنیز ہیں، صرف رمضان شوگر مل میں ملازمین کے اکاؤنٹس میں 900 کروڑ روپیہ آیا ہے. 900 کروڑ روپیہ ملازموں کے نام پہ. آپ بجائے جواب تو دیں کہ کدھر سے آیا ہے. وہ اس کے سلمان شہباز کے 300 کروڑ روپیہ اس کے بینک میں جو جواب نہیں دے رہا ہے. یہ صرف جو نظر آئے ہیں، باقی پراپرٹیز ان کی، باقی پیسے جو باہر ہیں وہ اس کی بات نہیں ہو رہی. اب بجائے آپ نے ان کے جواب دینے، جی میں نیازی نیب نیکسس میرے سے ندیم، میں یہ کمپلیٹ ضرور کرنا چاہتا ہوں. میرے سے جب میں نے پینما کا ان کا اٹھایا، اور پینما باہر انکشاف ہوا تھا، انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا، وہ تو باہر پکڑے گئے. تو جب ہوا تو ہم نے ان سے جواب مانگا کہ بتائیے جناب یہ آپ کی پراپرٹیز جو میفیئر کی تھی، یہ آپ وہ اس میں آ گیا کہ آپ کی پراپرٹیز بتائیں آپ نے کدھر سے لیے. بجائے جواب دینے کے پہلے تو جھوٹا جواب دیا اسمبلی میں، پھر قطری خط آ گیا سپریم کورٹ میں، پھر جے آئی ٹی میں کوئی اور جواب دے دیا. ہر جگہ جھوٹ بولتے گئے. انہوں نے مجھے پریشرائز بلیک میل کرنے کے لیے میرے اوپر کیس کر دیا سپریم کورٹ میں، 2 کیسز کیے. اب میرے اوپر انتقامی کارروائی تھی. میں کہہ سکتا تھا کہ میں جب لنڈن کا فلیٹ لیا میں تو کرکٹ کھیلتا تھا، میں تو کوئی منسٹر نہیں تھا، ایم این اے نہیں تھا، پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، میں تو یہ کہہ سکتا تھا. لیکن کیونکہ یہ ڈیموکریسی ہے، میں ایک پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی کا لیڈر ہوں. ایک سوال یہ ہے کہ اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ عمران خان اپنے اخراجات کیسے پورے کرتے ہیں. کیا آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ تنخواہ تو اتنی نہیں ہوتی، پرائم منسٹر کی تنخواہ تو واجبی سے ہوتی ہے، کچن مشکل سے چلتا ہے. یہ ٹھیک کہتے ہیں اور بڑا آسان ہے ان کے لیے دیکھنا. میرے اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں، میری ساری ویب سائٹ پہ بھی. اب پالیٹکس میں آنے سے پہلے سب کو کیونکہ ڈکلیئرڈ ہیں، سب کو پتہ چل جائے گا کہ اگر ان میں اضافہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. تو وزیر اعظم کے اثاثے پچھلے 2 سالوں میں وزیر اعظم عمران خان کے اثاثے، ان میں کوئی نیا کارخانہ، کوئی نئی مل، کوئی نئی فیکٹری لگی کہ کمی ہوئی؟ یہ سچا جواب اس پہ چاہیے تاکہ دیکھنے والوں کو بھی، مجھے بھی سمجھ تو آئے. دیکھیں
मैंने आते साथ ये कहा था कि मैं जब पावर में हूँ कोई बिजनेस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अगर बिजनेस शुरू कर, जैसे हज़रत अबू बकर जब खलीफा बने, उन्होंने पहली चीज़ की, उन्होंने अपने कपड़े की दुकान बंद की, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि बाकी लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मैं अगर आज बिजनेस शुरू कर दूं, मेरे लिए सबसे आसान काम है, मेरे लिए क्या मुश्किल है आज तो आपके बिजनेस एहसास से ऊपर गए कि नीचे गए? मेरे एहसास से नीचे आए हैं। जब से मैं आया हूँ, मैंने एक वालिद से जो प्लॉट लिया था वो बेचा, वो अच्छा सारा मेरा रिकॉर्डेड है। मैं आपको बताऊं, ये बड़ा आसान होता है, ना मेरी कोई बेनामी प्रॉपर्टी है, ना मेरी पाकिस्तान से बाहर कोई प्रॉपर्टी है, सारे कुछ मेरे डिक्लेयर्ड है, तो वो सारे देख सकते हैं, टैक्स वाला सारा देख सकता है, मैं ना टैक्स छुपा सकता हूँ। सो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ, देखें नदीम, जब आप इक़्तिदार में आके बिजनेस शुरू करते हैं, ये करप्शन है, ये करप्शन, क्योंकि मैं अपने इक़्तिदार को फ़ायदा कराऊंगा अपनी ज़ात के लिए। ये जितने भी, अब ये शरीफ ख़ानदान की कितनी बिजनेस थी पहले इक़्तिदार से पहले, उसके बाद आज इनकी कितनी बिजनेस है, इनके बाहर कितनी प्रॉपर्टीज़ थी, आज कितनी हैं। शहबाज शरीफ जब दूसरी दफ़ा आया कितनी कंपनीज थी, आज उसकी कितनी कंपनीज हैं। जब अगर आप जवाब नहीं दे सकते इनका, आज ये नवाज शरीफ से सबसे पहले पूछे कि आप जवाब तो दें कि ये जो आपके ये एवंस फील्ड फ्लैट है जो अरबों रुपए का है, आपके बच्चा एक 9 अरब रुपए के फ्लैट पे रह रहा है, दूसरा कितनी और इनके बैंक, आप जवाब दें उसके बजाय जवाब देना है पाकिस्तानी फौज बुरी है, पाकिस्तान की अदलिया बुरी है, फलाना पतले, और मैं दूसरी भी और शहबाज शरीफ का भी सुन लें। वो जनाब अब नैब में ऐसे कर रहे हैं कि वो नेल्सन मंडेला बन गए हैं, पता नहीं उन्होंने कितने बड़ी वो मुल्क के लिए कोई कुर्बानी है। एक इनके मुलाजमीन सिर्फ रमज़ान, इनकी कोई 22 कंपनीज हैं, सिर्फ रमज़ान शुगर मिल में मुलाजमीन के अकाउंट्स में 900 करोड़ रुपया आया है, 900 करोड़ रुपया मुलाजमों के नाम पे। आप बजाय जवाब तो दे कि किधर से आया है। वो उसके सलमान शहबाज के 300 करोड़ रुपया उसके बैंक में जो जवाब नहीं दे रहा है। ये सिर्फ जो नजर आए हैं, बाकी प्रॉपर्टीज इनकी, बाकी पैसे जो बाहर है, वो उसकी बात नहीं हो रही। अब बजाय आपने इनके जवाब देने, हाँ जी मैं न्याजी नायब नेक्सस, मेरे से नदीम, मैं ये कंप्लीट ज़रूर करना चाहता हूँ। मेरे से जब मैंने पनामा का इनका उठाया, और पनामा बाहर इंकशाफ हुआ था, इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था, वो तो बाहर पकड़े गए। तो जब हुआ तो हमने इनसे जवाब मांगा कि बताइए जनाब, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ जो मेफेयर की थी, ये आप वो उसमें आ गया कि आपकी प्रॉपर्टीज़ है, बताएं आपने किधर से लिए। बजाय जवाब देने के पहले तो झूठा जवाब दिया असेंबली में, फिर कतरी खत आ गया सुप्रीम कोर्ट में, फिर JIT में कोई और जवाब दे दिया, हर जगह झूठ बोलते गए। इन्होंने मुझे प्रेशराइज ब्लैकमेल करने के लिए मेरे ऊपर केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, 2 केसेस किए। अब मेरे ऊपर इंतकामी कार्रवाई थी। मैं कह सकता था कि मैं जब लंदन का फ्लैट लिया, मैं तो क्रिकेट खेलता था, मैं तो कोई मिनिस्टर नहीं था, MNA नहीं था, पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, मैं तो ये कह सकता था। लेकिन क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, मैं एक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर हूँ,